अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है इस्लामियात की, और ये कंपल्सरी बुक है। उसका कोर्स है 416, यानी कि 4165436940 BA, BEd, BS की बुक है। 3 की बुक है, और जो BA वाले हैं उनकी फ़र्स्ट सेमेस्टर में ये कंपल्सरी बुक है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि कौन से सवालात जो हैं वो ज़्यादा रिपीट हुए पास्ट पेपर में। और इनके यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अमूमन ऐसे ही होता है कि ज़्यादातर जो है वो पास्ट पेपर ही रिपीट होते हैं। न्यू सवालात जो हैं वो यानी कि जो नए सवालात यूनिवर्सिटी कम ही ऐड करती है। ज़्यादातर जो सवालात हैं वो सारे पुराने ही इनके पास्ट पेपर में से आते हैं। और इसके अलावा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आज की इस वीडियो में आपको वो सवालात बताए जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी जो किताब है उसके ऊपर निशानात लगाने हैं और सिर्फ वही सवालात तैयार करने हैं। तो आप अपने पेपर में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। उसी तरह जिस तरह हमारे इस चैनल पर दूसरे कोर्स के गेस्ट पेपर से स्टूडेंट ने फ़ायदे उठाए हैं, बिल्कुल इसी तरह आपको इस बुक में भी सिर्फ वही सवालात बताए जाएंगे जो कि बार बार पेपर में रिपीट हुए, जिनके आने के चांस ज़्यादातर होते हैं। सिर्फ वही बताए जाएंगे क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर जॉब करते हैं, इस वजह से उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी की सारी बुक्स जो हैं उनको पढ़ने के लिए बैठ जाएँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें 9 चैप्टर है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारे पास किताबुल सुन्नत, किताबुल कुरान। इसमें से आपने सिर्फ जो चीज़ें करनी है वो ये है कि फ़ज़ाइल कुरान मजीद जो कि आप करेंगे, इनके इसमें आपने कुरान मजीद के फ़ज़ाइल बताने हैं कि कुरान मजीद हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा है। कुरान मजीद जो है वो आखिरी किताब है, और इसमें जो पुरानी उम्मतें हैं पुरानी उनके बारे में अल्लाह ताला ने बताया है। और इसमें जो ये सूरह फुरकान है और ये सूरह हुजरात है। सूरतुल हुजरात या सूरतुल फुरकान में से दोनों में से एक लाजमी आता होता है, यानी कि या सूरतुल हुजरात आ जाता है या सूरतुल फुरकान आता है। उसके पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से है कि 8 सवाल आते हैं जिनमें से आपने 5 करने होते हैं, और जो 5 होते हैं वो 20-20 नंबर के सवाल होते हैं। या इसके अलावा ऐसे भी होता है कि नोट की सूरत में आते हैं कुछ पॉइंट्स, जिनमें से मैं वो भी आपको आगे डिस्कस इस वीडियो में करूँगी। वो आपको बताऊँगी कि कौन से जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादातर आते हैं नोट की सूरत में। या इसके अलावा ऐसे भी होता है कि इस चैप्टर में से 1 या 2 आयात आती हैं, या सूरतुल फुरकान में से आ जाएगी या सूरतुल हुजरात में से आ जाएगी। तो इनमें से आती हैं और आपको बोला जाता है कि आपने इनका तर्जुमा और तशरीह करनी है, क्योंकि ये सारा नहीं आता। इतना ज़्यादा पेपर में प्रिंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे ये सारी जो आयात वगैरह इन सारी को प्रिंट करना मुश्किल है। तो इनमें से कुछ 1-2 आयात हैं वो दे देते हैं और बोलते हैं कि इनका तर्जुमा करो मफ़हूम के साथ, और इनके पहले फिर इनकी तशरीह करनी है आपने। और ये मुश्किल अल्फाज वगैरह ये सिर्फ आपके लिए आप हैं कि आपने पेपर की तैयारी करनी है, बाकी पेपरों में ये मुश्किल अल्फाज वगैरह नहीं आते। और उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 2 किताब सुन्नत। इसमें से जो सवाल आता है वो होता है सुन्नत की अहमियत। जब आप सुन्नत की अहमियत करेंगे ना, ये आपने ये ऐसी इनकी चीज़ें हैं, ये ट्रिक्स हैं कि अगर आपको ये सवाल आ जाता तो आपने इसको लहदा से याद नहीं करना। आपने इनको लहदा से याद नहीं करना। जैसे ये है कि सुन्नत की अहमियत और अंबिया अलैहिस्सलाम की इताअत क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा आता है सुन्नत कुरान हकीम की रोशनी में, सुन्नत सरवर कायनात की निगाह में। ठीक है, इसमें सुन्नत की अहमियत में और ये वाला जो सवाल है सुन्नत कुरान हकीम की रोशनी में या सुन्नत सरवर कायनात की निगाह में, जैसे सुन्नत की अहमियत और सुन्नत सरवर कायनात की निगाह में ये दोनों एक ही हैं। और जब आ जाएगी अंबिया अलैहिस्सलाम की अताअत क्यों ज़रूरी है, तो आप अगर इसको याद कर लेंगे ना, यानी कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो लाजमी ऐड करेंगे ना, सारी बात वो हमारे नबी हैं तो उनको तो हम नहीं भूल सकते ना। तो जो दूसरे अम्बिया कराम हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। तो जब हमने कोई भी सवाल तैयार करना है ना, उसको इस तरह से तैयार करना है कि वो 20 नंबर का पूरा हो जाए, यानी कि एक पेजेस का इनके 6 साइड, यानी कि 3 पेजेस होने चाहिए, 6 साइड्स। फिर हमारा 20 नंबर का जो सवाल वो बनता है। और जो पेपर चेकर है वो हमसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बच्चे ने पॉइंट्स के साथ लिखा हो और खूबसूरत लिखा हो।
اور جب آتا ہے نا سنت قرآن حکیم کی روشنی میں، تو سب سے پہلے جو فضائل قرآن والا سب سے پہلے چیپٹر میں جو تھا نا، آپ اس کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، تو آپ کا سوال جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو زیادہ نہیں یاد کر سکتے تو اس کو سارے کو یاد کر لیں، یعنی کہ اس میں یاد کرنے والی تو کوئی چیز ہے نہیں، لیکن اگر آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے نا تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا، آپ کے پاس جو ہے وہ مواد زیادہ ہو جائے گا اور آپ کے ذہن میں وہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے 20 منتخب احادیث متن ترجمہ اور شرعی آگے چل کر آئیں گی، اور یہ ہے 20 منتخب احادیث ترجمہ اور متن اور شرح۔ اس میں سے جو زیادہ تر آتی ہیں نا وہ اس طرح کی احادیث آتی ہیں کہ جو زیادہ لمبی نہیں ہوتی، بالکل چھوٹی چھوٹی سی جو ہوتی ہیں نا وہی آتی ہیں، زیادہ لمبی والی نہیں ہوتی، کیونکہ پیپر کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، پرنٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، اتنا لمبا لمبا کوئی بھی نہیں دے دیتا کہ یہ اتنا لمبا اس کا ترجمہ کرو اور پھر بعد میں اس کی تشریح کرو۔ تشریح آپ نے اس ان کے انداز سے کرنی ہے کہ آپ کے جو 20 نمبر وہ پورے ہو جائیں۔ اور اس احادیث میں سے جتنی بھی حدیث ہے 20 ہے، تو اس میں سے لازمی ایک آدھی جو ہے وہ لازمی آتی ہے۔ یونٹ نمبر 3 ہے دین اسلام توحید، اور اس میں سے جو زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے وہ تو ہے دین اسلام کی اہمیت، اور سیکنڈ ہے توحید والا، توحید سے کیا مراد ہے، اور ان کے توحید ان کے اس میں جو توحید اور شرک کا تعلق یا یہ ایسے آ جاتے ہیں کہ توحید عقیدہ توحید کی برکات یا مذاہب عالم پر اسلام کے عقیدہ توحید کے اثرات، یہ سوال آ جاتا ہوتا ہے۔ سوال آ سکتا ہے کہ عقیدہ توحید پر مفصل نوٹ لکھیں اور شرک کے بارے میں بھی تفصیلاً بتائیں، اس طرح کر کے سوال آ جاتا ہے۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس یونٹ نمبر 4 ہے دین اسلام 2 رسالت و آخرت۔ اس میں رسالت عقیدہ رسالت و توحید کا تعلق اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں اس کو اگر آپ نے آسانی طریقے سے کور کرنا ہے نا، تو آپ جو ہے ان کے اس چیپٹر کو اور اس چیپٹر کو جو دوسرا چیپٹر ہے یہ والا، یہ دونوں تقریباً چیزیں ایک ہی ہیں، جیسے یہ سنت کی اہمیت ہے، سنت سرور کائنات کی نگاہ میں یہ دیکھیں چیزیں سیم ہی ہیں، بس الفاظ تھوڑا سا فرق ہے۔ جیسے یہاں پر ہے کہ رسالت توحید جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوتی ہے، اور رسالت جو ہوتی ہے وہ نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے تو آپ کا یہ بھی کور ہو جائے گا یہ والا، اور بس الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہوگا، باقی آپ نے اس میں کوئی اتنی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارا جو ہے چوتھا چیپٹر وہ بھی کلیئر ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 5 ہے، موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر دین اسلام 3 عبادات۔ عبادات میں سے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی عبادت لازمی آتی ہے، چاہے وہ نماز کے بارے میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں ہو، روزہ ہے، حج ہے اور جہاد ہے، یہ 5 عبادات ہیں ارکان اسلام ہے۔ اور اس میں سے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ زیادہ تر جو آتی ہے وہ تقریباً حج کے بارے میں زیادہ آتی ہے یا زکوٰۃ کے بارے میں، نماز کے بارے میں بھی آ جاتی ہے، لیکن ان دو کے بارے میں نے زیادہ تر دیکھا 5 پیپر میں آتی ہے۔ یا پھر اس طرح دے دیتے ہیں کہ حج اور جہاد کے بارے میں لکھیں، یا روزہ اور نماز کے بارے میں لکھیں، یا زکوٰۃ کے بارے میں لکھیں، یعنی کہ ان دو کو یا ان دو کو اس طرح ملا کے بھی دے سکتے ہیں۔ پھر اس طرح اگر ایک کا کریں گے نا تو پھر اس طرح جو ہے وہ یعنی کہ یہاں پر جو ان عبادت کے بارے میں مواد ہے وہ تھوڑا ہے، وہ 20 نمبر کا پورا نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ آپ کو 2 یا 3 اکٹھے ملا کر دیتے ہیں تاکہ آپ کا جو سوال ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ یونٹ نمبر 6 ہے ہمارے پاس اسوہ حسنہ سیرت طیبہ۔ سیرت طیبہ ولادت تا بعثت، یہ بھی سیم وہی چیز آ گئی جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، اور اس میں جو زیادہ آتی ہے وہ آتی ہے خطبہ حجۃ الوداع یا فتح مکہ یا میثاق مدینہ اور مواخات۔ میثاق مدینہ اور مواخات جو ہے وہ پوائنٹس میں آتا ہے، فتح مکہ حجۃ الوداع جو ہے وہ زیادہ تر لانگ میں آ جاتے ہیں۔
جب آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ والا بھی سارا کلیئر ہو جائے گا. اگر آپ وہ نہیں پڑھتے یا یہ نہیں پڑھتے تو وہ اس میں آپ کا اگر یہ سوال آ جاتا ہے تو اس میں آپ کا کلیئر ہو جائے گا. یونٹ نمبر 7 ہمارے پاس اسلام کی اخلاقی اقدار، فضائل اخلاق. اس میں یہ دیکھیں یہ پوائنٹ آگے جو میں نے بولا تھا کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی جو پوائنٹ آتے ہیں، جو نوٹ آتے ہیں وہ یہ ہے: تقوی، صدق، عہد، عدل و انصاف، احسان، صبر، کسب حلال اور والدین کا احترام. والدین کا احترام اور کسب حلال موسٹ امپورٹنٹ ہے، ان کو آپ نے کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا. اس کے علاوہ صدق ہے اور صبر. یعنی کہ پہلے اگر ہم گیس پیپر کی بات کریں نا تو فرسٹ نمبر پہ یہ آتا ہے والدین کا احترام اور کسب حلال، سیکنڈ پہ صبر آتا ہے اور صدق آتا ہے. باقی اگر آپ عدل انصاف بھی کر لیں گے تو مشکل نہیں ہے، خود سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ. اس قابل تو ہیں اب، یعنی کہ بیچلر لیول پہ ہیں تو آپ اس قابل ہیں کہ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں. یونٹ نمبر 8 ہمارے پاس انسانی تہذیب کی تعمیر میں اسلام کا حصہ. یہ آ جاتا ہے تقریباً جو اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق، غلامی کا تصور، اور بس اتنا باقی نہیں آتا، یا ایک آدھ کبھی کبھی آ جاتا ہے مسلمانوں کی علمی خدمات. زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے وہ یہی آتا ہے: غلامی کا تصور، عورتوں کے حقوق، مذہبی آزادی وغیرہ. یہ زیادہ تر یہ دو ہیں: غلامی کا تصور اور عورتوں کے حقوق. یونٹ نمبر 9 ہے ہمارا مستقبل، ہمارے مسائل اور ان کا حل. اس میں سے آتا ہے تقریباً تعلیمی مسائل اور اسلامی تشخص. یہ بہت مشکل ہے. جو میں نے زیادہ تر دیکھا ہے نا، جو میں نے زیادہ تر 5 پیپر میں چیزیں دیکھی ہیں وہ تعلیمی مسائل ہیں یا اقتصادی مسائل ہیں، کیونکہ ان دو چیزوں کی بنیاد پر ہی ہمارے جو کوئی بھی ملک ہو ان کی بنیادی یہی ہوتی ہیں کہ یا تو اکانومک طور پر ٹھیک ہونا چاہیے ملک، یا پھر تعلیمی مسائل، تعلیمی کے لحاظ سے ہونا چاہیے. دونوں اگر ہمارے ملک میں نہیں ہے نا تو ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا. بس ٹھیک ہے، بس یہی تھا آپ کا گیس پیپر، اور امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کہیں سے بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اور جو بھی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. کوئی سوال کمنٹ کر دیجیے گا. اللہ حافظ.